ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ باقی ہم جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے ماں باپ ہوتے ہیں، بغیر ماں باپ کے کوئی نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو وہ جس طرح سے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب عیسائیوں کے پیشوا، عیسائیوں کے نبی، بلکہ ہمارے بھی نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے جب کہا کہ بغیر باپ کے اللہ نے کیسے پیدا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے آدم کو بھی بنایا تھا تو وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، عیسیٰ کو تو پھر بھی ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ مثال دے کر بیان فرمائی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک خاتون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئی شہر مکہ مکرمہ میں، اور آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کافرہ، ابھی وہ مشرکہ ہے، وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو۔ تو معلوم ہوا کہ والدین اگر اسلام قبول نہ بھی کیے ہوئے ہو، ایسے صورتحال میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ بعض لوگ نو مسلم ہوتے ہیں، نیا دین اسلام قبول کیے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام مذہب اختیار کرنے کے بعد اپنے آبائی مذہب پر قائم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہے کہ اس سے تو پہلے کے مذہب کے اندر تھا تو پھر بھی ماں کی قدر کرتا تھا، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، ان کا ادب احترام کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، لیکن جب سے یہ اسلام کے مذہب میں آیا ہے، دیکھو یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، تو کیا یہ مذہب اسلام اس طرح سے سکھاتا ہے؟ تو انگلی بھی اٹھے گی تو اسلام کی طرف اٹھے گی، تو بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، بے دین ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، ماں باپ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا بھی ادب مسلمان پر لازم ہے۔ اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، لیکن اس فرمان کو سنانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے اور میرا نافرمان ہے، میں اسے اپنے ہاں فرما برداروں میں لکھتا ہوں، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے، میرا فرما بردار ہے، تو میں اس کو نافرمانوں میں لکھتا ہوں۔ یعنی ماں باپ کا فرما بردار ہی اللہ کے نزدیک فرما بردار ہے، اور ماں باپ کا نافرمان ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نافرمان ہے۔ تو انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ والدین کے ساتھ جو ہے مکمل ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ تو وقت گزرتے گزرتے حالات بدل جاتے ہیں، بچپن ہوتا ہے، چھوٹپن ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کو سینے پہ ڈال کر بہت ہی پیار محبت سے پالتے ہیں، اور جب چھوٹا تھا، بالکل کم سن تھا، نجاست اس کو لگ جاتی، غلاظت میں وہ پڑا رہتا، تو اس وقت میں اس کی ماں ہوتی ہے جو اس سے نجاست کو دور کرتی ہے، گندگی کو اس سے دور کرتی ہے، اور اس کو سردی گرما کے ماحول کے اندر کیسے اس کی نگہداشت کرنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا، اس کو بھوک لگ رہی ہے تو اسے دودھ دینا اور اس کے لیے آرام کا خیال رکھنا، وہ بڑی بے چین ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ کاوشیں کرتی، وہ اپنی جان سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہوئے اسے پالتی ہے۔ اگر سخت سردی کی رات آ جائے تو وہ رات میں، جیسے کہ ایک واقعہ یوں بھی ہوا کہ ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کو 7 حج کرائے ہیں، میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر 7 حج کرائے ہیں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخت سردی کی رات تھی اور تیری ماں نے، جو تو نے بستر گیلا کر دیا، ماں نے بستر دھونے کے بعد کوئی اور بستر میسر نہ تھا، تو اس ٹھنڈ کے موقع پر خود
جو ٹھنڈ پر سو گئی اور اپنے سینے پر تجھے رکھ کر ساری رات گزاری کہ بچے کو سردی نہ ہو جائے، تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو جو زندگی ملتی ہے، وہ بیماری سے جو نجات ملتی ہے، وہ تو ماں باپ کی کاوشوں کی وجہ سے ملتی ہے، اور اگر وہ لوگ اس وقت میں توجہ نہ دیتے تو آدمی بیمار ہو جائے، مر جائے، کچھ بھی ہو جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا دل حج کرنے کو کر رہا تھا، حالانکہ پہلے اس نے حج کر لیا، لیکن جیسے ہی حج کا موسم قریب آیا، لوگ جانے لگ رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، تو پہلے دور میں لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر سوار ہو کر بڑا لمبا سفر طے کرتے ہوئے حج کے لیے جاتے تھے۔ جانے میں ان کے لیے 6 مہینے لگ جاتے، آنے میں 6 مہینے لگ جاتے، کبھی 1 سال کا وقت جانے میں لگتا۔ مکہ مکرمہ جانے کے لیے 1 سال، اور مکہ مکرمہ سے آنے کے لیے 1 سال، وہاں پر رہتے تھے 1 سال، 2 سال، 1.5 سال وہاں رہتے تھے۔ تو پہلے زمانے کے حج اسی طریقے سے ہوتے تھے۔ آج کا دور بدل گیا ہے، لوگ 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 8 دن کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ یہ سفر بالکل تبدیل ہو گیا ہے، دور بالکل بدل گیا ہے۔ لیکن جو پچھلے صدیاں گزری ہے، جو 13 صدیاں گزری ہے، جو اتنے سینکڑوں سال گزرے ہیں، ان وقت میں جو اوقات میں جو حج ہوتا تھا، جو عمرہ ہوتا تھا، اس کو اگر ہم تصور کریں تو آج ہم اس کا خیال نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا لوگ جاتے تھے ہوں گے، کیسا وہ حج کرتے تھے ہوں گے، اور کتنا کٹھن اور کتنا مشکل ترین تکلیف دہ سفر ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ سفر کی صورتیں برداشت کرتے، کتنے لوگ راستے میں انتقال کر جاتے تھے۔ 1 سال 2 سال جب سفر کرنا ہے تو راستے میں انتقال تو یقیناً ہو ہی جاتا تھا، کئی لوگوں کا وہیں پر دفن کر دیتے تھے انہیں۔ پانی کے جہازوں میں جو جاتے، انہیں سمندر کے اندر ہی لاشوں کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ مچھلیاں اس کو کھا لے، اور سمندر کے اندر ہی وہ انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آج بھی وہی طریقہ ہے، بڑے بڑے جو جہازوں سے جاتے ہیں تو انہیں پھر کفن وغیرہ پہنا کر پانی کے اندر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے لاشوں کو۔ تو بہرحال اس دور کے اندر جب بڑا مشکل تھا سفر، ایک نوجوان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں۔ وہ آیا اپنی ماں کے پاس اور بوڑھی ماں سے کہنے لگا کہ ماں میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے اس سے پہلے حج کر لیا ہے، تیرا ایک حج تو اس سے پہلے ہو گیا ہے، اب حج تجھ پہ فرض نہیں ہے، میں بوڑھی ہوں، اگر میں مر جاؤں تو پھر کون مجھے جو ہے کفن دفن کرے گا، میں بیمار پڑ جاؤں تو کون میری نگہداشت کرے گا، لہذا تو حج کے لیے نہ جا۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو حج پر جانے سے روکا تاکہ میری آگے کی زندگی کے لیے کچھ آسانی رہے۔ بیٹے کا دل بڑا غمگین ہو گیا کہ حج کے لیے جانا چاہ رہا تھا لیکن ماں نے روک دیا۔ وقت گزر گیا، پھر 1 سال گزر گیا، پھر قافلے جانے لگے تو وہ آیا ماں کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ نہیں نہیں مت جاؤ، کیونکہ میں بھی بہت زیادہ بیمار ہو جا رہی ہوں، بوڑھی ہو جا رہی ہوں، مجھے مطلب تمہاری حاجت ہے۔ اس طرح ماں نے سمجھایا تو اس کو بہت غصہ آ گیا کہ نہ بڑھیا مرتی ہے نہ مجھے حج پہ جانے دیتی ہے۔ تو یہ حج کا بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں جاؤں، مکہ جاؤں، مدینہ جاؤں، اور یہ اس خواہش کے اندر ماں کے ساتھ بھی جو ہے ناراض ہو گیا یہ، اور ماں کو اللہ فلاں کہتا ہوا کہا کہ میں تو حج کے لیے چلا جاؤں گا، جو بھی ہوگا یہاں پر اللہ دیکھ لے گا، بس مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اس نے تیاری کی، رخت سفر باندھا، تو وہ جو بھی سامان وغیرہ رہتا تھا، گھوڑا رہتا تھا، وہ تمام چیزیں تیار کی کہ اب میں قافلے والوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اب وہ قافلے والوں سے جو ملنا ہوتا تھا، کوئی گاؤں سے 1 آدھ آدمی نکلتا، کئی شہروں کے اندر سے کچھ آدمی نکلتے، سب مل کر اکٹھا ہوتے، پھر وہ بڑا قافلہ مل کر مکہ کی طرف روانہ ہوتا۔ تو صحرا، بیابان اور کتنا لمبا سفر طے کرتے ہوئے لوگ مکہ مکرمہ پہنچا کرتے تھے۔ تو یہ بھی جو ہے تیاری شروع کیا اور نکل کر آگے کے گاؤں میں گیا کہ یہ تو چھوٹا گاؤں ہے، یہاں سے تو کوئی جانے والا نہیں ہے، بڑے گاؤں میں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، جا کر وہاں سے پھر نکلوں گا۔ یہ بڑے گاؤں میں گیا اور جا کر وہاں ٹھہرا کہ اب دوسرے دن اور آگے جانا ہے، وہاں پر اور کچھ لوگ شاید حاجی مل جائیں گے تو قافلہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے جب وہ آگے جا رہا، ایک گاؤں میں ٹھہر گیا رات گزارنے کے لیے۔ جیسے ٹھہرا تو اتنے میں نماز کا دل بولا اس کے کہ تہجد پڑھ لیں، عبادت کا بڑا شوق تھا نوجوان کو، تو وہ عبادت کے لیے اس نے وضو وغیرہ کیا اور آ کر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گیا، تہجد کی نماز۔ اتنے میں گاؤں کے اندر ایک چور آ گئے، اور جیسے ہی چور آئے اور آنے کے ساتھ ہی گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ چور آئے ہوئے ہیں گاؤں کے اندر، آوازوں سے انہوں نے پہچان لیا کہ مویشی وغیرہ جانور کچھ کھول کر لے جائیں گے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا اور گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ پکڑیں گے چوروں کو، یہ آ رہے ہیں اور راتوں میں ہمارا مال چوری کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جیسے وہ نکلے تیار ہو کر، لاٹھیاں لے کر گاؤں کے لوگ نکلے، اور نکل کے جیسے آئے چور بھاگ گئے،
اور جیسے ہی بھاگے وہ ایک طرف سے بھاگتے بھاگتے مسجد دکھی تو مسجد کے اندر داخل ہو گئے. وہ مسجد میں داخل ہوئے اور پھر ایک کھڑکی تھی, وہ کھڑکی کے اندر سے کود کر باہر نکل کر چلے گئے. اب جو لوگ گاؤں کے آدمی تھے انہوں نے دیکھا کہ چور تو مسجد کے اندر آئے ہوئے. وہ اندر مسجد میں آئے, آنے کے بعد دیکھا تو چور تو بھاگ گئے تھے, لیکن مسجد کے اندر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے. ان کو بہت غصہ آیا. ایک تو پہلے چوری کرتا ہے, دوسرا مسجد کے اندر آ جاتا ہے پناہ لینے کے لیے, اور پھر مسجد میں آ کے نماز کی شکل بنا کر ٹھہر گیا ہے. تو اس کو آ کر انہوں نے پکڑ لیا کہ تو دھوکے باز ہے, تو یہاں پر آ کر ہمارے مال چوری کرنے آیا تھا. اس نے کہا کہ نہیں, میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں, میرا یہ سفر کا سامان ہے. بولے کہ سب تو باتیں کر رہا ہے, تو ہم نے خود دیکھا ہے اتنی رات کو کہ ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا اتنی رات کو, تو اب تو ہی ہے. اس کو پکڑ کر لے گئے, اور وہاں پر جو کوتوالی تھا, قاضی تھا گاؤں کا جو بڑا تھا, تو اس نے کہا کہ اس کے سر کے بال نکال دو, ایک طرف میں اس کے سر پہ کالک لگا دو, ایک طرف چونا لگا دو, اور اس کو پورے گاؤں کے اندر پھراؤ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اس طرح سے چوری نہ کرے اور اس طرح سے مسجد کے اندر آ کر نہ بیٹھے. تو اب اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کے بال وغیرہ کاٹ کر اس کے ساتھ وہ حالت کر دیے, اور کرنے کے بعد اس کو اب گدھے پر بٹھا کر پھرا رہے. تو اس وقت میں جب لے کر پھر رہے تھے تو ایک آدمی جو اعلان کرنے والا ہوتا ہے اس کو بولتے کہ اعلان کرو, تو وہ ڈھنڈورا پیٹتا پہلے, یعنی ایک اس قسم کا کوئی باجا ہوتا جس پہ زور سے وہ لوگ بجاتے. تو وہ بجانے کے ساتھ ہی وہ سارے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائے, لوگ اکٹھا ہوتے. اور جیسے ہی اکٹھا ہوتے تو وہ آدمی ایک اعلان کرتا, سنو سنو سنو, دیکھو یہ وہ آدمی ہے جس نے رات میں آیا, چوری کیا, اور جب چور پکڑا جانے کا اندیشہ ہوا تو یہ داخل مسجد ہو گیا, اور پھر نمازیوں جیسی صورت بنا کر یہ ٹھہر گیا. یہ چور ہے, اس کو دیکھ لو. لوگ آتے, اس کو چپل سے مارتے, تھوکتے, اس طرح سے اس کو ذلیل اور رسوا کرتے اور آگے لے کے جاتے, پھر آگے کے چورستے پہ کھڑا کر دیتے. وہاں پر ہوتا, لوگوں آؤ آؤ آؤ, دیکھو یہ وہ شخص ہے جس نے چوری کی ہے, اور یہ نکلا اور مسجد کے اندر آ گیا, نمازیوں کی شکل بنائی. اس طرح سے ڈھنڈورا پیٹا جاتا, اس کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا, اور اس کو چپل مارے جاتے. یہ تمام چیزیں گاؤں میں اس کے ساتھ ہو رہی تھی. اب پھر یہاں سے نکالے, پھر اور ایک جگہ پر چورستے پہ لا کے ٹھہرا کرے, اس کے بعد پھر ڈھنڈورا پیٹے. لوگ اس علاقے کے جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب اعلان کیا, والوں کو کہا کہ کرو اعلان اس کا. تو جیسے اعلان کر رہے تھے اس نے کہا کہ نہیں, اعلان اب مت کرو, میرا اعلان میں خود ہی کروں گا. لوگ حیران ہو گئے, اعلان تم خود کرو گے؟ کہا کہ ہاں میرا اعلان اب میں خود ہی کروں گا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ لوگ جب پوری بھیڑ اکٹھا ہو گئی ڈھنڈورا پیٹنے کے بعد, تو بھیڑ اکٹھا ہو گئی, تو اس نے اعلان کیا کہ لوگوں آؤ آؤ آؤ, دیکھو مجھے, میں وہ ہوں جو حج کیا ہوا ہوں, میں حاجی ہوں, میں تہجد گزار ہوں, میں نمازی ہوں, میں عبادت گزار ہوں, میں تلاوت کلام بھی کرتا ہوں, میں بہت اچھے اچھے کام کرتا ہوں, مگر ایک میری نافرمانی ہے, میں ماں باپ کا نافرمان ہوں. میں اپنی بوڑھی ماں کا خیال نہیں رکھا, میں نے اپنی بوڑھی ماں کو ستایا, برا بھلا کہا, اور میں نے اپنی ماں کا پریشان کیا, اور میری ماں نے مجھے روکا کہ نفلی حج کے لیے مت جاؤ, مت جاؤ نفلی حج کے لیے, میں بوڑھی ہوں, میں بیمار ہوں, تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. لیکن میں نے ماں کی نہ سنی اور پھر میں نکلا حج کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے رسوا کیا ہے. اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے چوری کی ہے اس لیے یہاں ذلیل ہو رہا ہوں. نہیں, میں چوری کرنے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہو رہا ہوں, بلکہ میں ماں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے میں یہ ذلیل ہو رہا ہوں. میرا گناہ مجھے معلوم ہے, تم یہ غلط چیز کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے, مت سمجھو میری سزا کوئی اور وجہ سے مل رہی ہے. تو یہ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے, آخرت میں بھی ان کو سزا دیتا ہے. والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں میں سے, اس کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. ماں باپ بہت بڑی رحمت ہے. بیٹے کے لیے فکر مند ہونا, ان کے غم کے لیے اپنے آپ کو دکھ میں ڈال لینا, لیکن بچے کی ترقی دیکھنا. ایک باپ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں نے جتنی ترقی کی ہے میرا بیٹا اس سے زیادہ ترقی کرے. ہر آدمی حسد بھی کرے گا, کوئی آدمی شکوہ بھی کرے گا, کوئی آدمی دشمنی کرے گا, کوئی بھی کچھ کرے گا, لیکن جو بالکل حقیقی طور پر مخلص ہوگا کہ میرا بیٹا اور زیادہ ترقی کرے. میری ایک ملگی ہے تو میرے بیٹے کے 2 ملگیاں ہوں, میرا ایک فلور ہے تو میرا بیٹا اور ایک فلور بنائے, میرے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے بیٹے کے پاس 2 گاڑی ہو. جو اتنا دل سے چاہے گا کہ بچہ ترقی کرے وہ صرف باپ کی ذات ہوتی ہے. وہ باپ ہوتا ہے جو بہت زیادہ مہربان مشفق ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ بچہ آگے بڑھے. تو اس طرح سے ماں ہے, باپ ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو پوری مصیبتیں جھیلتے ہوئے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا, بچے کی خدمت کی اور اسے پالا پوسا بڑا کیا. اب بچہ جوان ہونے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے امی ایسا کیوں بول رہے ہیں,
ہمارے ابا ایسا کیوں بول رہے ہیں، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی بات. ارے تم جب چھوٹے تھے تو تم کو جس نے گفتگو کرنا سکھائی وہ تمہاری ماں ہے. اب آپ کہتے ہو کہ اس کو بات کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تم کو جو سمجھ ملی ہے، تم کو جو بولنے کی طاقت ملی ہے، بولی ملی ہے، وہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے ملی ہے. تو ماں کے احسانات اتنے ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو ادا کر ہی نہیں سکتا. تو ماں کا دودھ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، بس یہ کہ اس کے لیے دعا کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے، ان کی خدمت بھی کرے. اور ان کا جب انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد بھی ان کے حق ختم نہیں ہوتے. ماں باپ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، انتقال ہو گیا ہے اب ان کا حق ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انتقال کے بعد یہ حق بنتا ہے ان کا کہ وہ جس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں کھانا دیا کرتے تھے، اخبار آیا تو اپنے ساتھی کو اخبار پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے. اب ان کا انتقال ہو گیا، آپ کے گھر میں اخبار آ رہا ہے، آپ بول رہے ہیں کہ چلو والد صاحب نہیں، اب کیوں نہیں دیتا ہوں. ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ والد صاحب جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے آپ ان کے ساتھ اپنا وہ سلوک جاری رکھے. وہ کسی کو کھانا کھلاتے تھے، کسی کو کچھ دیا کرتے تھے، وہ چیز کو پھر اپنا جاری رکھے. یہ احکامات ہے. اور ان کی قبر پر جایا کرے، دعائے مغفرت کرے. اور ان کی قبر کے اندر بعض دفعہ برسات کی وجہ سے قبروں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، پانی کی وجہ سے قبریں بیٹھ جاتی ہے، تو بیٹھ جائی قبر تو پھر سے مٹی ڈالے اور وہاں پر بنانا، اس کو پھر سے بہتر کرنا. ایسے ہی کہ لاوارث کی طرح لاش جو قبریں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر ہٹ گئے، کہ ایسا نہیں. تو جو ہمارے عزیز اور رشتہ دار جو ہم سے محبت کرتے تھے اب وہ رخصت ہو گئے تو ان کی قبروں کو ایسے ہی چھوڑ کر اس طرف رخ بھی نہ کریں، ایسا ہرگز نہ کریں. بلکہ جب بھی بارشیں ہوتی ہے یا ایسا موسم بدلتا ہے وہاں پر گئے اور جائزہ لے لیے وقتاً فوقتاً کہ ہمارے آبا و اجداد ہے، ہماری ماں ہے، میرا باپ ہے، اس کی قبر کا کیا حال ہے. وہاں پر ٹھہرے اور سورۃ الملک وہاں پر پڑھے. یاد ہے تو بغیر دیکھے پڑھے، یا موبائل میں رکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر مسجد جو بھی پارا ہوتا ہے وہ پارا لے کر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سورۃ الملک اگر پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الملک قبر کے عذاب سے نجات کی صورت ہے. جو عذاب ہوتا ہے قبر میں اس سے نجات سورۃ الملک سے ہوتا ہے. تو جہاں پر بھی میسر ہو تو سورۃ الملک پڑھیں. اور جمعہ کے دن ایک حدیث پاک میں کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کو جائے گا اور اس کے بعد یاسین پڑھے گا وہاں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھتا ہے. اور جب یہ انتقال کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو مغفرتیں جو ملتی ہے، بخششیں جو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے. آپ ڈھیر سارے اعمال کر لیے، بہت ساری نمازیں ہیں، بہت سارے روزے ہیں، اور میں نے اتنا صدقہ کیا ہے، اتنا میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنا تلاوت کلام پاک کیا، میں نے لوگوں کے اندر اتنے لنگر کھلا دیے، میں اتنا راستے صاف کیے. ڈھیر سارے نیک اعمال آپ کے ہوں گے، لیکن آپ سے آپ کے ماں باپ ناراض ہے تو آپ کے لیے ہلاکت ہے. ان کو راضی کرے، ان کو راضی کرے. باپ اور ماں ان کا راضی ہونا بہت زیادہ معنی خیز ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے جو مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ والدین کے مطیع اور فرما برداروں کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ جو ماں باپ کے مطیع ہے، جو ماں باپ کے فرما بردار ہے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اور جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں بھی کمی کرتا ہے، اور پھر ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، اور پھر انہیں نافرمان اولاد ان سے زیادہ نافرمان. یہ تو باپ کو کچھ ٹیڑھی بات کر دیں گے لیکن ان کی بعد والی اولاد اور زیادہ ٹیڑھی بات کرے گی، پھر اس کا عذاب پھر اس کے بعد والی نسل کو ملے گا. تو ہرگز ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے. بلکہ یہاں تک فرمایا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصنف بحر شریعت، ایک بہت بڑی کتاب ہے شریعت کے معاملات لکھی ہوئی، بحر شریعت، بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے ایک فتوے کے اندر یہاں تک لکھا کہ آدمی اپنے باپ سے بات کرتے وقت اپنی نگاہیں ایسی نیچی رکھے اور اتنا ادب کے ساتھ بات کرے کہ اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ شاید کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بات کر رہا ہے، یہ اس کا مالک ہے، یہ بکا ہوا ہے، وہ خریدار ہے، اس نے اس کو خریدا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ادب سے بات کر رہا ہے. ایسا نہیں اب ہمارا پیر کا نمبر بھی ان کے برابر ہوگا، میرا بھی جوتے کا نمبر 8 نمبر ہے، ان کا بھی 8 نمبر ہے، میں بھی برابر ہوگا. کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو خیال ہے یہ شیطان کی طرف سے خیال ڈال دیتا ہے کہ ان کو کیا معلوم ہے، انہوں پرانے زمانے کے،
میں نیا زمانے کا ہوں، میں نے کمپیوٹر سیکھا ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں یہاں پہ بھی گیا، میں وہاں پر پھرا، ہمارے باپ کو اتنا نہیں معلوم، ہمارے امی کو اتنا نہیں معلوم، مجھے زیادہ معلوم ہے. تو اس طرح کے چکر میں پڑھ کر آدمی سامنے جو والدین ہیں ان کا ریسپیکٹ نہیں کرتا اور وہاں سے اس کے لیے ہلاکت ہو جاتی ہے. شیطان اس کا ریسپیکٹ ختم کرا دیتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان کے سامنے عاجزی کا پہلو بچھائے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مغفرت فرما، رحم فرما، میرے ماں باپ پر رحم فرما. جیسے چھٹپن میں بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا ہے، ایسے ہی تو ان پر رحم کر. تو ماں باپ کے ساتھ دعا بھی کرنا ہے ان کے لیے اور ان کی خدمت بھی کرنا ہے. کامیابی جو انسان کو ملتی ہے ماں باپ کے پاس سے ملتی ہے. ان مارا پھرتا ہے کہ فلاں جگہ پر جاؤں گا تو کام بن جائے گا، فلاں جگہ پر جاؤں گا تو کام بن جائے گا. ارے یہاں وہاں نہیں، بلکہ کام تیرے ماں باپ کے پاس ہی بنے گا. اور آدمی سمجھتا ہے کہ اتنے نیک کام کر دوں گا تو وہ میرے لیے مطلب جنت ہو جائے گی. تو کتنے نیک کام ہوتے ہیں جس کے اندر ریاکاری ہو جاتی ہے، دکھاوا ہو جاتا ہے کہ میں شہید ہو گیا. قیامت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے گا کہ یہ اپنے آپ کو بہادر اور بہت ہی جیالہ کی جو خدمت گھر کے اندر کر رہے ہیں وہ خدمت بڑی کام آنے والی ہے، وہ چیز کام آنے والی ہے. ماں کہہ رہی ہے میری آنکھ گئی ہے، وہ دواخانے کو نہیں لے جائے گا. میری چپل پھسل رہی ہے، ماں کو خطرہ ہے، چپل چھوٹا ہے. تو شادی خانے میں 500 آدمی کو بلا، دراصل یہ سب اپنے اطراف کے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے. دل کے اندر وہ ریاکاری ہوتی ہے، سب لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو میں ماں کے لیے کتنی اچھی خبر بنا. یہ بھی داد وصول کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھو میں نے باپ کے لیے چہلم میں اتنے لوگوں کا کھانا رکھا، 4 بکرے کاٹے میں نے. ہمارے ابا گھر چھوڑ کر گئے تھے، ہمارے ابا دکان چھوڑ کر گئے، تو میں ان کے ساتھ دیکھو کتنا اچھا سلوک کر رہا ہوں. یہ بھی لوگوں سے داد و تحسین لینے کے لیے اس طرح سے کرے گا تو وہاں پر نیت. اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے آئے مکہ مکرمہ آ کر انہوں نے عمرہ کیا. عمرہ کر کے واپس جا رہے تھے. جب واپس جا رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ اپنے سر پر ایک ٹوکرا رکھا اور ٹوکرے کے اوپر اپنی ماں کو بٹھا لیا. بٹھا کر اب وہ طواف کر رہا. تو طواف کہاں پر؟ مطاف میں، جہاں پر طواف ہوتا ہے. کعبہ معظمہ کا جو علاقہ جس میں طواف ہوتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں. وہاں پر پہلے سے ہی رحمت وہ جگہ کو مستجار کہتے ہیں، اور اس طرف کے جو بائیں طرف کا اس کو مستجاب کہتے ہیں، دعائیں قبول ہونے کی جگہ. لیکن وہاں پر برسات رحمت کی ہو رہی ہے کیونکہ ماں باپ کا چاہنے والا، ماں باپ کا مطیع و فرما بردار اپنی ماں کو اپنے سر خوشی کے ساتھ وہ عمرہ کر رہا ہے، تو طواف کر رہا ہے کعبے کا صاحب، اور پھر نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا. اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہا وہ کہاں رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ بتا دیا کہ فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں دیہات میں فلاں جگہ پر رہتا ہے. تو آپ نے فوری علیہ السلام اس کے پاس آئے اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا آپ بھی اس کو دستک دی، کھولا. تو آپ نے جو ہے اس نے کہا کہ آئیے تشریف لائیے، مسافر ہے. اس طرح سے چونکہ سفر میں بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے تناول کر رہے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. کھانا کوئی بھی ہے تو خود کھاتا ہے پہلے، لیکن وہ پہلا ایک نوالا ٹوکری میں ڈالے گا، پھر ایک نوالا خود کھائے گا. تو وہ دیکھتے رہے. اس کے بعد کوئی دیکھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے ان کی طرف دیکھا. پھر ویسے ہی ٹوکری کے بازو میں آ کر آپ بیٹھ گئے. اب وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے ڈھکن ہٹایا نوالا پھر ڈالنے کے لیے. دیکھا تو ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، دونوں کا بھی انتقال ہو گیا. تو بڑا تعجب ہوا اس کو. اس نے سیدھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کیا آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ ان کا دیدار عطا فرما. تو میرے ماں باپ کہ ان کی دعا ہی ہے، آپ شاید موسیٰ ہی ہے، تبھی تو ان کی دعا قبول ہوئی. انہوں نے دعا مانگتے تھے، ہر وقت یہی دعا مانگتے تھے کہ نبی کا دیدار عطا فرما موت کے وقت. تو آپ آ گئے اور آپ کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے دم توڑا ہوگا تو یقیناً میں سمجھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ نبی کے ساتھ مقام. تو رسولوں کا جو مقام ہوتا ہے